السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ میری اس حقیر کاموں کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ لہٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ اس پوری کتاب کو میں ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر ڈال دوں۔ آپ لوگ کی دعائیں اگر شامل حال رہیں گی تو انشاءاللہ ضرور ہمارے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے ہم نے کلمہ کلام، شعر، شاعر، مصرع وغیرہ کی کچھ اصطلاحات اور تعریفات بیان کی تھی۔ آج ہم شعر کی عروضی تعریف، اس کے وزن اور شعر ارادتاً کہیں گے تو شعر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں ہم کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے شعر کی عروضی تعریف۔ شعر کی یعنی عروض کس کو کہتے ہیں؟ عروض کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی جو شعر کہے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ اوزان ہوتے ہیں، انہی اوزان کو عروض کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ابھی اس چیز کا وقت نہیں آیا ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ ابھی جو لکھا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے اوزان، اس شعر کہنے کے طریقے اور اس پوری بحث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ عروض کی اصطلاح میں شعر کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ عروض کی اصطلاح میں، چونکہ ابھی جو بتایا گیا تھا وہ لفظی تعریف تھی، اب اصطلاحی تعریف بتایا جاتا ہے، چونکہ اب شاعر ایک اصطلاح ہے، ورنہ مطلق کہا جائے تو اس کا معنی شعور یعنی جاننے والا یا شعور رکھنے والا، اور اصطلاح کے اعتبار سے یعنی ایک موزون مقفع کے ساتھ کچھ الفاظ پرونے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔ آئیے شعر کی عروضی تعریف۔ عروض کی اصطلاح میں دیکھیے، عروض کی اصطلاح میں شعر کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، شعر وہ کلام ہے جو کسی وزن پر ہو اور اسے ارادتاً موزون کیا گیا ہو اور اس میں قافیہ بھی ہو۔ یعنی تین چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اول ہے کہ شعر وہ کلام ہے جو کسی وزن پر ہو۔ کسی وزن پر مراد یعنی کہ شعر کے جو مخصوص اوزان ہیں ان اوزان میں سے کوئی کسی ایک وزن پر ہو۔ مطلق ایسا نہیں کہ ورنہ تو کسی نہ کسی وزن پر ہوگا ہی۔ یہاں مراد ہے کہ شعر کے جو اوزان ہیں ان اوزان میں سے کسی مخصوص وزن پر ہو، اور جو وزن ہوتا ہے اردو میں وہ پورے شعر کا یعنی تمام اس کے جتنے اشعار ہیں، یعنی ایک رکھ لیجئے ایک منقبت یا ایک نعت یا ایک قصیدہ کے پورے تمام کے اوزان ایک ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک قصیدہ کے تمام اشعار کے اوزان ایک ہوتے ہیں، یا ایک نعت کے تمام اشعار کے اوزان ایک ہوتے ہیں۔ تو شعر وہ کلام ہے جو کسی وزن پر ہو اور اسے ارادتاً موزوں کیا گیا ہو، یعنی اس کے وزن کے طور پر اسے بنایا گیا ہو کہ اس وزن پر، مطلب ویسے زبان سے کوئی چیز کہہ دینا اور وہ وزن پر اتر آئے تو اس کو شعر نہیں کہیں گے، بلکہ باقاعدہ وزن کے رعایت کے ساتھ اسے بنایا گیا ہو اور اس میں قافیہ بھی ہو، یعنی ارادتاً کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس میں قافیہ بھی پایا جائے، تب جا کے شعر ہوگا۔ پتہ چلا یہ تین اس کے اندر شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے نیچے دیا ہوا ہے کہ گویا کہ شعر کی تعریف کے تین حصے ہیں، یعنی تین اس کے ارکان ہیں۔ اول ہے کہ اس کے اندر وزن ہونا چاہیے، دوسرا یہ جو وزن ہے یہ ارادتاً وزن پر لایا گیا ہو، تیسرا ہے کہ قافیہ کا ہونا، یعنی قافیہ بھی ساتھ ساتھ پایا جائے، اور اپنے اردو میں قافیہ کے ساتھ ساتھ ردیف بھی ہوتا ہے، ردیف سے حسن کلام بڑھ جاتا ہے۔ رہی بات عربی زبان میں تو اس میں ردیف کا استعمال نہیں ہے، لیکن اپنے اردو زبان میں، فارسی زبان میں ردیف کا استعمال کافی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر ردیف استعمال نہ کیا جائے تو شعر نہیں ہوگا۔ ہاں، شعر کے یعنی حسن شعر کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے ردیف سے، ایک چاشنی، الگ ہی ذائقہ اور چاشنی آ جاتی ہے۔
वज़न से मुराद है कि शेर के तौलने के लिए जो पैमाने या बट्टे मुकर्रर किए गए हैं, यानी कुछ पैमाने मुकर्रर किए गए हैं और उसी वज़न पर शेर को कहना होता है। और जिन्हें बहर कहते हैं, जिन्हें यानी जिन औज़ान पर शेर ढाले जाते हैं उन्हें बहर कहते हैं, और उनके कई एक औज़ान उनमें से किसी के मुताबिक हो, यानी कि मुख्तलिफ़ औज़ान हैं, उन औज़ान में से किसी एक वज़न के मुवाफ़िक होना चाहिए, क्योंकि जो कलाम किसी वज़न पर नहीं होता वो शेर नहीं हो सकता, उसे नस्र कहा जाएगा। यानी कि शेर के अलावा जो कलाम कहा जाता है, कलाम की दो किस्में होती हैं, एक नसरी और एक नज़मी। जो नज़मी वज़न पे होता है उसको शेर कहा जाता है, और जो नसरी वज़न पर होता है उसे मुतलक नस्र या कलाम वगैरह कहा जाता है। इसके बाद आइए एक और पढ़ लेते हैं। शेर के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसे क़स्दन या इरादतन किसी वज़न पर ढाला जाए, क़स्दन या इरादतन किसी वज़न पर ढाला जाए, यानी कि जो औज़ान हैं इसके उन्हीं औज़ान में से किसी वज़न पर ढाला जाए या मौज़ू किया जाए। लिहाजा जो कलाम इत्तिफ़ाक़िया मौज़ू हो जाए और ख़बर भी ना हो कि ये कलाम मौज़ू है, तो ऐसे कलाम को शेर नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अगर गौर व फ़िक्र के बाद मौज़ू होने का पता चल जाए और उसे वो शेर समझने लगे तो उसे शेर समझा जाएगा, और गौर व फ़िक्र ही क़स्दन मौज़ू करने के कायम मकाम होगा। यानी गौर व फ़िक्र ही अगर क़स्दन मौज़ू करने के, यानी अगर गौर व फ़िक्र कर लिया तो गोया कि क़स्दन उसने शेर के वज़न पर यानी मौज़ून करके कलाम कहा है, लिहाजा वो शेर हो जाएगा। यानी आज हमने शेर की तारीफ़ पढ़ी और शेर के अंदर 3 अज्ज़ा बयान किए गए और 3 अज्ज़ा हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह इसके बाद जो बकिया चीज़ें हैं रोज़ाना इंशाअल्लाह धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक, इसी कदर पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। यानी शेर उमूमन 3 अज्ज़ा से मुरक्कब होता है। एक है कि किसी वज़न पर हो, दूसरा जो वज़न पर हो वो इरादतन हो, क़स्दन हो, ऐसा नहीं कि अचानक हो जाए इसे अपने आप इत्तिफ़ाक़ से। तीसरा है कि साथ साथ काफ़िया भी पाया जाए। जब ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी तो शेर होगा। ठीक, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।